السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اس سیشن میں ہم بات کریں گے چائنیز کی کاؤنٹنگ کے بارے میں. کاؤنٹنگ یعنی شوز. چائنیز میں کاؤنٹنگ اس سیشن میں ہم سیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ کو کاؤنٹنگ آتی ہوگی تو آپ کسی کو ٹائم بتا سکتے ہیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا سکتے ہیں اور چیزوں کو گن سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی. چلیے سیکھتے ہیں. چائنیز میں ایک کو کہتے ہیں ای، دو کو کہتے ہیں آر، تین کو کہتے ہیں سان، چار کو کہتے ہیں س. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی چائنیز پرسن کو، کسی چینی باشندے کو کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو اس کی تعداد 4 نہ ہو، کیونکہ وہ اچھا نہیں سمجھتے. چلیے آگے چلتے ہیں. 5 کو کہتے ہیں وو، 6 کو کہتے ہیں لیو، 7 کو کہتے ہیں چھی، 8 کو کہتے ہیں پا، 9 کو کہتے ہیں چیو، 10 کو کہتے ہیں شر. اب ہم 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ بنائیں گے اور اس میں ہم ایک دفعہ بھی صفر کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن میں نے تو آپ کو بتایا نہیں کہ چائنیز میں 0 کو کیا کہتے ہیں. چائنیز میں 0 کو کہتے ہیں لینگ. اب ہم بات کرتے ہیں 11. چائنیز میں 11 کیسے لکھیں گے؟ 10 جمع 1 برابر ہے 11. تو پہلے ہم لیں گے 10 کا سائن شر، پھر لیں گے 1 کا سائن ای، شر ای 11، شر آر 12، شر سان 13. اب آپ مجھے بتائیں 20 کو چائنیز میں کیسے کہیں گے؟ 20 یعنی 2 دفعہ 10. تو پہلے ہم سائن لیں گے 2 کا آر، پھر ہم سائن لیں گے 10 کا شر، آر شر یعنی کہ 20. اسی طرح 30 سان شر 40، س شر 50، وو شر 60، لیو شر 70، چھی شر 80، پا شر 90، چیو شر 99 کیسے کہیں گے؟ 99 چیو شر چیو شر چیو 99. اور چائنیز میں 100 کو کہتے ہیں پائے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا چائنیز میں ای پائے یعنی 100 یا 100، ای پائے 100. جب بھی آپ کسی چائنیز کو کوئی گفٹ دیں تو اس کی تعداد 6 یا 8 ہونی چاہیے. یا کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کے لوگوں کو 6 کا ہندسہ اور 8 کا ہندسہ بہت پسند ہے. اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے چائنیز کی کاؤنٹنگ کے تاشیز کے بارے میں. تاشیے یعنی آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ اسمالز میں اور کیپٹلز میں. کیونکہ جب آپ چائنیز کرنسی دیکھتے ہیں، اگر آپ نے چائنیز کرنسی میں 1 کا نوٹ یعنی 1 یوان جو ان کی کرنسی کا نام ہے دیکھا ہے، تو اس پہ جو ہم نے آج کاؤنٹنگ سیکھی ہے اس کا سمبل نظر نہیں آئے گا، یعنی 1 کا سمبل. اس کی جگہ آپ کو کوئی دوسرا سمبل نظر آئے گا. 2 کی جگہ بھی ایسے ہی ہے، 3 4 5. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں یا اس کے سائنز استعمال کرتے ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. جیسے 1 کو 2 میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، 2 کو 3 میں چینج کیا جا سکتا ہے، 3 کو 5 میں چینج کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو وجہ میری ٹیچر نے مجھے بتائی میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں چائنا کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور جیسے ہمارے ملک یا برصغیر پاک و ہند میں بادشاہ گزرے ہیں، مغل بادشاہ یا خاندان غلامہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح چائنا میں بھی بادشاہوں کے کچھ ادوار گزرے ہیں. تو
اگر فرض کریں ایک بادشاہ جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ بڑے بیٹے کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن ہو سکتا تھا اس کا دوسرا بیٹا یا تیسرا بیٹا بادشاہ بننا چاہتا ہو، تو اس نے وصیت میں تبدیلی کر دی، ایک کی جگہ 2 کر دیا یا 2 کی جگہ 3 کر دیا. تو اس وقت انہوں نے ایک طریقہ ایسا اپنایا کہ جو روزمرہ زندگی میں استعمال کی جاتی ہے کاؤنٹنگ کے سمبلس وہ وہی رہیں، لیکن جب کوئی باقاعدہ طور پہ کچھ لین دین ہو رہا ہو یا آپ کی کرنسی جو چائنیز کرنسی ہے اس کے اوپر جو سمبلس موجود ہیں وہ روزمرہ استعمال ہونے والی کاؤنٹنگ سے تھوڑے مختلف ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے گا. اس کے علاوہ چائنیز کاؤنٹنگ کے کچھ سمبلس بھی ہوتے ہیں، جیسے چائنیز میں ایک کو کہتے ہیں ای، آر، سان، س، وو، لیو، چھی، پا، چو، شر. مجھے امید ہے کہ آپ کو چائنیز کی کاؤنٹنگ آ گئی ہوگی، جائیے اور پریکٹس کیجیے. چلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کسی چائنیز فرینڈ سے چیٹ کر رہے ہوں اور آپ کو لکھا ہوا نظر آئے 88، 88 کو کیسے کہیں گے؟ پا، شیر پا. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آپ کو کوئی نمبر بتا رہی ہے یا بتا رہا ہے. پا پا یعنی اس کا مطلب ہے بائے بائے. چائنیز لوگ جو ہیں اکثر 88 کو بائے بائے کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. پائے پائے. اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا.